السلام علیکم، ویلکم ٹو سرخ گلاب چینل۔ حضور کی آمد پارٹ سیکنڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ فرسٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کن حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی پرورش کی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی پرورش 4 سال تک کی، اور جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو حضرت آمنہ کے پاس رہنے لگے۔ سن 575 یا 576 میں جب آپ کی عمر 5 یا 6 سال کی ہوئی تو آپ حضرت آمنہ اور اپنے دادا حضرت عبدالمطلب کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہوئے، جہاں آپ کے والد حضرت عبداللہ کی خبر تھی۔ وہاں سے واپسی پر حضرت آمنہ کی طبیعت بگڑ گئی اور راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش حضرت عبدالمطلب نے کی۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت عبدالمطلب نے حضور کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب کو دے دی تھی۔ حضرت ابو طالب تجارت کرتے تھے، یوں انہیں مکہ سے باہر بھی جانا پڑتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی راہب نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے، ان کو لے کر ملک شام مت جاؤ۔ حضرت ابو طالب نے راہب کی بات مان کر حضور کو واپس مکہ شریف میں بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بنو ہاشم قبیلے سے ہیں، حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہیں۔ لوگ آپ کی سچائی کو دیکھ کر آپ کو امین اور صدیق کہنے لگے۔ جب آپ کی ایمانداری اور تجارت کی لوگ تعریف کرنے لگے تو حضرت ختیجہ نے اپنا سامان بھی آپ کو تجارت کرنے کے لیے کہا۔ حضرت ختیجہ بیوہ تھی اور بہت ہی نیک خاتون تھی۔ جب آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال، تب حضرت ختیجہ نے آپ کو نکاح کی پیشکش کی۔ تب آپ نے حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور آپ نکاح کے لیے راضی ہو گئے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے ہیں۔ ان کے نام ہیں زینب، ام کلثوم، رقیہ اور حضرت بی بی فاطمہ۔ لڑکوں کے نام ہیں قاسم اور عبداللہ۔ 40 سال کی عمر میں آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا اور آپ غار حرا میں اپنا وقت گزارنے لگے۔ وہاں آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ کئی دن گزرنے کے بعد ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، جو کہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ وہ غار حرا میں آ کر حضور کو اقرا پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اس طرح سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے کہا۔ آپ کو سچا مان کر سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے کلمہ پڑھا اور پہلی مسلمان خاتون بن گئیں۔ آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے اور پہاڑ پر چڑھ کر آواز لگائی، اے بنی امیہ، اے بنی ہاشم، اے بنی عبدالمطلب، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے کھڑا ہے، تو کیا تم میری بات کو سچ سمجھو گے؟ سب نے کہا، ہم آپ کو صدیق سمجھتے ہیں، یقیناً اسی طرف لشکر ہوگا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، میں تم پر ایک سخت عذاب سے بچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہاں پر آپ کا چچا ابو لہب بھی موجود تھا۔ اس نے آپ کو برا بھلا کہا اور ایک پتھر اٹھا کر آپ کو مارا۔ اس طرح سے اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ نے دین اسلام پھیلانے کی خاطر سخت تکالیف اٹھائی، اور طائف کے لوگوں نے آپ پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے جوتے مبارک تک خون میں بھر گئے۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور نبی ہوتے تو ایسی بدعا دیتے کہ طائف تو کیا، عرب کی سرزمین دنیا میں نظر نہ آتی، مگر آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ صحیح، ان کی اولاد ضرور راہ پر آئے گی، اور تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے دین اسلام کو پھیلایا۔ آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹس کرتے رہیے۔